للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ عظیم الشان 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال آج اس سال دی 8ویں نشست جناب مخلص فی الدین حامی دین متین عالم نبیل فاضل جلیل برادر طریقت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نذیر چشتی گولڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے میں نے حکم فرمایا اور پہلی مرتبہ بابرکت تقریبات دی اس تقریب دے اندر مجھنا چیز نو حاضری دی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے حضرت قبلہ چشتی صاحب انہ دے جملہ رفقا جملہ معاونین اللہ کریم سب دے مال جان رزق عمر عمل اچ برکت عطا فرمائے۔ جتنے آباب تشریف لے آئے ہو اللہ سب دیاں جھولیاں مرادہ نال بھر دے۔ بالخصوص دعائے میرے بزرگ تشریف فرمانے جناب حاجی قاسم صاحب اللہ کریم انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب دے دوستائیں چونے تو آقا کریم علیہ السلام دا فرمان بھی ہے کہ والدین دی وفات تو بعد انہوں دے دوستاں عزیز و اقرباء نال اچھا سلوک کرنا یہ بھی انہوں واسطے درجات دی بلندی دا سبب ہے۔ اللہ کریم آئی صاحب نو شفاء کلی عطا فرمائے، ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرمائے۔ میرے مسلک دے جتنے علماء تشریف فرمانے ہر اعتبار نال میرے نالو سینئر آباب تشریف فرمانے اللہ کریم تمام دے علم و عمل مقام و مرتبے اندر برکتاں وسعتاں عطا فرمائے۔ وقت دا دامن تنگے چونکہ مغرب تا عشاء محفل ہے تو میں جو کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی او دے ضمن اچ میں چند گزارشات پیش کرنیاں نے، پھر انشاءاللہ پھر اسی طرح گفتگو دا سلسلہ جاری رکھ کے اپنے وقت مقررہ دے وچ میں اپنی گفتگو سمیٹ لاں گا۔ سب تو پہلی چیز میں قرآن کریم دے جڑے کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تسی روزانہ سن رہے ہو حضرت صاحب قبلہ بھی بیان فرمان دیں اور تسی سن دے آ رہے ہو سن دے رہو گے۔ رب فرمان ہے کہ جڑا اللہ دی راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ نہیں کہنا، پابندی لگ رہی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، رب فرمان مردہ نہیں کہنا جڑا میری راہ چ لڑدیاں ماریا جائے۔ انسان دی فطرت ہے جدو انسان نو کسی حوالے نال پابند کیتا جائے نا وہ پھر سوچی پہ جائے، وہ سوچدا ہے کہ بھئی اے فلاں پابندی کیوں لگی، دماغ تے زور دیندا ہے۔ چونکہ رب نے پابندی لا دیتی شاید انسان مسلمان سوچی پہ جاندہ بھئی زندہ کس طرح، رب نے اس تکلف تو بھی بری کر دیتا بھئی اس تکلیف وچ نہیں پہنا، سوچنا نہیں، کیونکہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں تو انہوں سوچ ہی نہیں دیتی کہ تسی دی زندگی نو سمجھ سکتے۔
میں تو انہوں وہ دماغ ہی نہیں دیتا. اور پھر اگوں مزید فرما دیتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. پہلے فرمایا مردہ کہنا نہیں, دوسرے مقام تے فرمایا مردہ سوچنا بھی نہیں. سبحان اللہ, تسی آپ پہ کہہ دے بے مردہ پہلے فرمایا کہنا, دوسرے مقام تے فرمایا مردہ سوچنا نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فی سبیل اللہ امواتا, کہنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں. دوواں مقامات تے فرمایا بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. توجہ کر لو تھوڑی جی, رب فرما رہے ہیں وہ زندہ ہے. ہن انسان انکار نہیں کر سکتا. اچھا انسان چونکہ جدید ٹیکنالوجی ہے, جدید دور ہے, وہ سوچی پہ جاندہ ہے. پھر بھی یار ویکھو نا بدن دے ٹکڑے ہو گئے, احد دے شہید ہون, اصل تے اے آیت صحابہ کرام واسطے وے نا. پھر قیامت تک دے جتنے شہداء نے جڑے دین دی خاطر اللہ رسول دی رضا دی خاطر لڑ کے مارے جان, وہ سارے اس حکم میں شامل. بندہ سوچی پہ جائے, وہ ساڑھے پنجابی کہندے نے سوچی پہ آتے بندہ گیا, بندہ سوچی پہ گیا. نہیں جی پھر دیکھو نا عقل نہیں مندی. میں کیا عقل دے منن واسطے پہلے تے عقل دا ہونا ضروری ہے. عقل ہوئے ہی نہ تے موجہ ہی موجہ. بھئی اگر تو عقل دا گھوڑا دوڑائیں گا تے پھر سب تو پہلے میں تینوں پوچھاں گا کہ تو ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے کس طرح زندہ رہے. جواب ملے گا یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر گل اتنی مکدی ہے. اچھا پھر پوچھاں گے جے اگر تو دماغ دا گھوڑا دوڑائیں گا تے پھر میں نو دس کہ کدی کسی بابے دے سوٹے چو سپ پیدا ہوئے؟ آکے ہوئی نہیں سکتا. میں کہاں گا موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے جو سب پیدا ہوئے. پھر آکے گا اللہ کی قدرت ہے. میں کہاں گا جناب اے دسو کہ بغیر ماں باپ دے کوئی انسان دنیا چاہیا, آکے ہوئی نہیں سکتا. میں کہاں گا آدم آئے, آکے گا یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر میں پوچھاں گا بغیر خامن دے ملاپ دے عورت بچے نو جنم دے سکتی؟ آکے گا ممکن ہی نہیں. میں کہاں گا جناب مریم نے جناب عیسیٰ نو جنم دیتا, کہے گا اللہ کی قدرت ہے. میں کہاں گا کدی پہاڑیاں چو ڈاچیاں پیدا ہوئیاں؟ آکھے گا نہیں. میں پوچھاں گا صالح علیہ السلام دی خاطر پیدا ہوئی یا نہیں؟ کہے گا جی اللہ کی قدرت ہے. میں پوچھاں گا کدی مرد چو عورت پیدا ہوئی؟ آکھے گا نہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر میں کہاں گا خالق منہا زوجہا, جناب آدم دی کھبی پسلی چو مائی ہوا پیدا ہوئی. آکھے گا اللہ کی قدرت. میں کہا مولوی جی گل سنو, آدم بن ماں باپ دے آن اللہ دی قدرت تسا من لئی, عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے آن اللہ دی قدرت تسا من لئی, موسیٰ دے سوٹے چو سب پیدا ہون اللہ دی قدرت تسا من لئی, صالح دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئے اللہ دی قدرت تسی من لئی. بھئی ایڈیاں قدرتاں من گئے ہیں, رب مزار اچ اپنے بندے نو زندہ رکھ سکتا ہے. اے رب دی قدرت نہیں ہو سکتا. اللہ محسوس کریں. ماشاءاللہ, یہ مطلب ہے تسی بابا ذوق والے بندے ہو. کیا بات ہے, گل نو پک کر گئے. سب تو پہلی چیز سمجھن دی ضرورت ہے کہ جتھے اللہ دی قدرت آ جائے نا, قدرت رب دی قدرت ہے ہی ہو, جتھے عقل عاجز آ جائے. سمجھ آ گئی؟ بھئی میں ایک مثال دینا. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کر دیں, ربی ارینی کیف تحیی الموتى, مولا میں نو دکھا. اے نہیں آکیا میں نو سنا یا فرما, فرمایا میں نو دکھا تو مردے کس طرح زندہ کریں گا. فرمایا اولم تؤمن, کیا تو انہوں دیتے اطمینان نہیں کہ مردے میں ہی زندہ کرنا؟ عرض کی تھی بلا مولا میں نو پورا یقین ہے, لیکن میں علم الیقین دی منزل تو عین الیقین دی منزل تے پہنچنا چاہ رہے ہیں. ولیکن لیطمئن قلبی, میں دل نو تسلی دینا چاہ رہے ہیں. رب اچھا سوال اتنا کہ مردے کے زندہ کریں گا, جواب کی ہونا چاہیے میری ناقص عقل, کیونکہ اسی چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹی سوچ ہے. میں سوچنا کہ خلیل نے پوچھا کہ میں زندہ کریں گا, رب فرماندا ہو کیڑی قبر چوں مردہ اٹھانا, میں انہیں اٹھا دینا. مسئلہ تو پھر بھی حل ہو جانا تھی نا. رب نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, اے نظارہ دیکھنا ہے نا, فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو. کتنے پرندے؟ 4. مفسرین فرماندے ہیں کوا, مور, مرغ, کبوتر. میرے والد صاحب فرماندے سن بھئی رب آکھیا 2 انہاں دے لائے تے 2 سنیاں دے لائے. 4 پرندے. پھر فسرہن الیک,
انہوں نے اپنے نال ہلاؤ، مانوس کرو، اپنی نسبت دیو. پھر اس تو بعد ذبح کر کے کھلڑیاں ادھیڑ کے گوشت مکس کر کے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، انہاں دے اجزاء پہاڑیاں تے رکھ دیو. ثم دعوہن یاتینک سعیا. اچھا ایک گل بڑی غور قابل غور، رب فرمایا جنہاں نو ہتھی مارے ہی نہ لوگ آدھے مردے نہیں سن دے، رب فرماندا جنہاں نو مارے ہی انہاں نو پکار. اے رب خلیل اچھا بدن دے ٹکڑے ہو گئے، رب فرماندا انہوں نے پکار، اجزاء مکس ہو گئے پہاڑیاں تے رکھتے سریاں خلیل کول. رب فرما رہا ثم ادعوہن، انہوں نے پکار. اگر میں پکاراں تو آنکھیں داتا صاحب تو نہیں سنتے، خواجہ صاحب تو نہیں سنتے کیونکہ وہ مردہ ہیں. میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. قرآن تے آتا جنہ بندے دے پتراں دے کام کیتے ہو، جنہ نیک عمل کیتے ہون او مردے نہیں. رب فرماندا میں پاکیزہ زندگی عطا کر دینا. تے جنہ پرندیاں نو خلیل ہتھی ذبح کیتا، گوشت مکس کر کے پہاڑیاں تے رکھیا، رب فرماندا انہاں نو پکار. ادوں تو توحید نو کوئی خطرہ نہیں ہویا. کیوں جی؟ اچھا توحید دا مالک خود فرما رہا پکار. میں نو سمجھ نہیں آندی، آدھے مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے. دلیل کی ہے جانے جی انک لا تسمیع الموتى. میں کہا بھئی اے آتاں بڑیاں پرانیاں نے، انہاں تو باز آ جاؤ. اے قبر دے مردے واسطے نہیں، کیونکہ اگے جڑے الفاظ نے اذا ولوا مدبرین، جدو کنڈ کر کے نسن. قبر دا کیڑا مردہ کنڈ کر کے نسدا؟ ادا مطلب ہے قبر دے مردے دی گل نہیں، کسی زندے دی گل ہے. تسی آکھو گے کدی زندے بھی مردے ہوئے، تے میں آکھاں گا کدی سنن والا بھی ڈورا ہویا، کدی بولن والا گونگا ہویا، کدی ویکھن والا انا ہویا. بولو جی صحیح نہیں. تے پھر سم بکم عمیٌ اے کون ہے؟ حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمان، دیگر علماء ابرار الحق صاحب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمان، قاری محمد عویس اللہ چشتی صاحب، حماد اسلم صاحب، اے سارے فاضل شخصیات نے. بھئی میں نو اے دسو ابو جال گونگا سی، ابو لہب انا سی، عتبہ شہبہ ڈورے سن. تے رب فرماندا سمم بکمن عمیٌ، محبوب ڈورن اے گونگن اے انن. میں کہا مولا آنکھ دیتی یا پھر بھی انے؟ فرمایا ہاں. یا اللہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا آنکھ دیتی ہے جیڑی آنکھ یار نہ پہچان سکے، انی نہیں تے اور کان دیتے نے جڑے ذکر مصطفیٰ نہ سن سکن ڈورے. زبان دیتی ہے جڑی اللہ دی توحید اور مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دی گواہی نہ دے سکے، وہ گنگی ہے. ہن او جڑے مردے انک لا تسمیع الموتى، اے زندے نو رب مردہ کہہ رہا. رب فرماندا ہے مردہ. کمال نہیں ویسے گجراں والا کہ بھئی ایک پاسے سر دھڑ دے نال بول دے چال دے ٹر دے پھر دے فرمایا مردہ، تے دوجے پاسے دھڑ کربلا وچ سر شام دیاں بازاراں وچ. فرمایا انہاں نو مردہ کہنا بھی نہیں تے مردہ سوچنا بھی نہیں. میں کہا پھر مولا سانو موت تو حیات دا فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا، سانو سمجھا. فرمایا اے ہی دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نہ ہے، حیات مصطفیٰ نال وفاداری دا. سمجھ آگئی؟ اور اے جڑے قرآنی کلمات میں عرض کر رہے ہیں خلیل علیہ السلام دے حوالے نال، رب تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے پکارو. آپ نے پکاریا یاتینا کا سایہ. قرآن ادھے شاہد ہے کہ او پرندے اپنے جسمہ نال جڑے، اپنیاں کھلڑیاں انہوں تے دوبارہ چڑھ گئیاں. پھر او جناب خلیل علیہ السلام کو سیریاں سن، اپنی سیریاں چ فٹ ہوئے. رب فرمایا لے سجنا اسی انج مردے زندہ کر دیں. سمجھ آگئی گل دی؟ ہن میں نے دسو ایک وچ باریک یا نقطہ ہے، جڑے الفاظ نے نا فسرہن الیک، بھئی اپنے نال نسبت دیو. زندہ تے رب کر سکتا ہے، یہ نسبت دی گل کیوں کی اپنے نال حالات یہ دی گل. میں نو انج لگا قبلہ کہ رب نے دسیا بھی قیامت تک دے لوگوں نو پتہ لگ جائے مرن تو بعد ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ زندہ نہیں، بلکہ مرن تو بعد زندہ ہوئے جدی نسبت چنگیاں نال ہوئے. تے جے پرندیاں دی نسبت خلیل اللہ نال ہوئے تے خلیل صد مارن او سن دین. تے جس حسین دی نسبت حبیب اللہ نال ہے
کیوں جی؟ اور صرف لفظی نسبت نہیں یا میرے خطیبانہ جملے نہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں۔ اور تسی یہ دیکھو کہ جمدیاں جس حضور دی لعاب چوسی ہوئی، اگر لعاب تے گفتگو کیتی جائے الگ ٹاپک ہے، حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لگے ڈانگ دا اثر ظاہر کر دے، قطادہ دی کڈی آنکھ روشن کر دے، کھاری کھود جائے پانی میٹھا کر دے، اور خود دا پانی کڑوا تا ہوندا علاقے دی زمین کڑوی ہوئے، تاثیر کڑوی ہوئے، پورے علاقے دی تاثیر نو بدل دے۔ اگر یہ دیتے گفتگو کیتی جائے تو گفتگو لمبی ہو جائے، صرف میں انہا پوچھنا چاہنا ایڈیاں شانہ اللہ لعاب جمدیاں حسین دے اندر اترے۔ ان لگتا میں نے ایک شعر پڑھنا پڑھنا، سبحان اللہ۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، کبھی سائڈ سے سبحان اللہ ذرا ڈیلی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا، ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا، اور کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب، توجہ میرے ول رکھنا، مولا علی دی جھولی میرے آقا دا سر انور، نماز عصر قربان میرے امام نے فرمایا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے تے انعام کی ملیا، کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب، نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے، امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا، امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا، اتنی شانہ والا حسین۔ اور پھر تسی دیکھو کہ جدے کان وچ اذان ہوئی، تواڈے کان وچ اذان ہوئی، میرے کان وچ اذان ہوئی، جن بھی اذان دیتی، غوث، کتب، ابدال، پیر، فقیر، خطیب، ادیب، مصنف، ہر ایک دے کان وچ اذان ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تے جدو حسین پاک دے کان وچ اذان ہوئی، اشہد انی رسول اللہ، کیونکہ سرکار خود اذان دے رہے اپنی رسالت دی گواہی کان وچ جمدے کسی دے دتی ہے تے حسین ہے، تے امام علی مقام دے کان وچ جویں دی اذان ہوئی انج دی اذان کسی دے کان وچ نہیں ہوئے گی، تے شاید حسین بھی آکھے ہونا نانا پھر ہن میں بھی نماز انج دی پڑھاں گا، میرے جی نماز ہوئی کسے نہیں جب، جنوں قرآن دیاں لوریاں ملیاں ہون، آستانہ علیہ مدینہ دا گدی نشین ہوئے، آستانہ علیہ مدینہ شریف سب تو بڑی گدی، لیکن جدو دین تے اسلام تے نقب زنی کرن واسطے یزید تخت فائز ہوئے کہ حسین پاک پوری طرح ڈٹ پہ آئے، اور امام علی مقام امام حسین کسی قسم دی کوئی سودا بازی نہ کرن، ولید بن عقبہ پیغام دے وے حسین پاک انکار کرن، مروان بن حکم آکے اتھے قتل کرا، فرمایا مدینے میرے قتل دی گال نہ کری، کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا سی حسین کربلا ایک شہید ہوئے، آپ پوری تیاری، اور اے واقعہ کربلا سی، واقعہ کربلا تو بات بیان کر رہے ہیں، میرے نبی ادو بیان کیتا سی جدو واقعہ ہویا ہی نہیں سی، شہادت امام علی مقام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور سرکار روندے سن بیان کر کے واقعے تو پہلے بیان کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ جنہوں غم حسین نہیں نا وہ اس گل دا غم کرے کہ انہوں غم حسین کیوں نہیں، سوگ دی میں گل نہیں کر رہا، سوگ 3 دن تو اتے شریعتی جائز نہیں،
اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ امام علی مقام دی یاد اگر رونا آئے نا تے روو، جھوٹی دا نہیں رونا کہ اے انہاں دی شان دے خلاف ہے، جنہوں غم نہیں اس گل تے غم کرے، اور جڑا یزید دیاں تعریفاں کرے او دے واسطے صرف ایک جملہ ہے کہ جڑا یزید دی تعریف کرے سمجھ لو امام علی مقام دی بارگاہ تو دھتکار دیتا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام جو محبت منگی، جو قرآن دا حکم ہے، کیا دا صلہ ہے یہ کہ یزید دیاں بندہ تعریفاں کرے؟ بھئی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حضرت ام حرام بنت ملحان دی راویہ نے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ تے گھر تشریف لے، حضرت ام سلیم دی ہمشیرہ اور حضرت انس بن مالک دی ایک خالہ نے، حضرت عبادہ بن سامت دی اہلیہ محترمہ نے کہ نبی پاک علیہ السلام انہاں دے گھر تشریف لائے، اور امام بخاری نے مختلف الفاظاں دے نال اس روایت کو تقریباً 5 تو 6 مقامات تے بخاری چ نقل کی کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ام حرام دے گھر آرام فرمانے تے سرکار اٹھے یکدم تے لباں تے تبسم۔ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ تسی کیوں مسکرا رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام میں صرف مفہوماً عرض کر رہے ہیں چونکہ گل لمبی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے لشکر دکھایا جڑا سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبو، تحقیق انہاں لی جنت واجب ہوگا۔ اے آپ نے حضرت ام حرام فرماندین پھر رسول کریم علیہ السلام سو گئے، تھوڑی دیر تو بعد پھر بیدار ہوئے کہ سرکار پھر تبسم فرما رہے، اور آپ فرماندین جدو سرکار نے پہلی مرتبہ اس لشکر دے جنتی ہون دی خوشخبری دیتی تے میں عرض کی تھی آقا میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نہ وچ رکھے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سرکار فرمایا تو نہ ویچے، تے پھر فرماندین جدو دوجی باری اٹھے تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پھر ایک لشکر دیکھیا جڑا کیسر دے شہر اتھے حملہ کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مغفور اللہ او بخشے ہوئے، تے حضرت ام حرام فرماندین پھر عرض کی تھی آقا میرے واسطے دعا کرو میں دے وچ بھی شامل ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں انت من الاولین، تو پہلے لشکر ہے، وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِينَ، تو دوجے چ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اینو کہندے نے حدیث قسطنطنیہ۔ ڈاکٹر اسرار جے پر اسرار ہو کے انہاں کوشش کی کہ یزید نو تو کلین چٹ مل جائے، حدیث دے کسی متن وچ یزید دا ذکر نہیں، بخاری دے صرف حاشیے دے اندر ذکر ہے، اور پھر انہاں نے کٹ وٹ کے محدثین دے اقوال نو توڑ مروڑ کے جدے وچ محلب نے آکھیا کہ ادے وچ حضرت امیر معاویہ دی منقبت ہے، وہ پہلے لشکر وچ سن، یعنی وہ پہلا لشکر او دے وچ یزید نہیں، یعنی جڑا سمندری جہاد او دے وچ حضرت امیر معاویہ، اور دوسرا جڑا لشکر ہے آخدن یزید دی قیادت سی، ایک تے علماء محدثین فرماندن ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ جس لشکر وچ ابو ایوب انصاری ہون، جس لشکر وچ ابن عمر، جس لشکر وچ ابن عباس ہون، یزید تے اس اہلیت ہی نہیں رکھدا کہ ایڈے اکابرین صحابہ دی قیادت کرے، محدثین نے رد کیتا، میں نہیں کہہ رہا۔ اور پھر محلب نے آکھیا کہ ادھے وچ یزید دی منقبت ہے کیونکہ ادھے وچ شریک ہویا جتنے محدثین، اٹھاؤ کتاباں جنہاں بخاری دی شروعات لکھی بدر الدین عینی نو پڑھو، انہاں نے تے بلکہ فرمایا ادھے وچ یزید دی کیڑی تعریف، انہاں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مغفور اللہم، ادھے وچ بخشش دی شرط پائی گئی، ادھا اے مطلب نہیں کہ جڑا ادھے شریک ہو گیا وہ بعد وچ مرتد ہو جائے، کہ وہ اگر عموم وچ داخل ہو گیا اور کسی دلیل خاص کی وجہ تو باہر نہ نکل سکے، ہر محدث نے لکھیا ہے یہ ممکن ہی نہیں، اس واسطے بخشش دی بشارت ہے جدا خاتمہ میں ایمان پہ ہویا۔ میں تو ایک دو چیز عرض کر دینا تاکہ توڑے ذہنی چیزاں بیٹھ جان، بڑی توجہ دینا۔ سب تو پہلی چیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جیڑا دو نمازہ پڑھے فجر دی تے عشاء دی وہ جنتی، ہونے دا مطلب ہے عشاء پڑھ دیا نا پھر فجر پڑھ دیا، اس تو بعد شراب بھی پی لی، اس تو بعد دا مطلب ہے غلاف کعبہ بھی سارنا معاذ اللہ جائز ہو گیا، دسو تے سے
سمجھ آ رہی میری گل؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے جن نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھیا تو پھر وہ دے بارے کی حکم؟ قادیانی لا الہ الا اللہ پڑھ دینے پھر انہوں دے بارے معاذ اللہ کی رکھو گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا راجہ کا یومن ولدتہ امہ، و جن نے حج کیتا وہ انجی ہے جی میں حج جمعہ تے حاجی صاحب حج کر کے جو مرضی کر دے رہے تے اے دا مطلب ہن سمجھ گئے ہو؟ تے جے یزید اگر او دے وچ شریک ہی سی تے اس تو بعد جڑے انہیں عمل کیتے کیا او دی وجہ تو او عملاں دی وجہ تو بخشیا جائے گا؟ اچھا ایک چیز میں اور گزارش کر دیں یزید تے لعنت دے حوالے نال ایک چیز میں عرض کر دیں، بعض علماء نے شخصی لعنت تے توقف اختیار کیتا، خاموشی اختیار کی، لیکن او دے تے بھی علماء فرماندے نے دا مطلب اے نہیں کہ انہوں لعنتی سمجھ دے نہیں سن، اے دا مطلب اے سی کہ وہ کہندے سن کہ بھئی بجائے یزید تے لعنت کرن دے جتنی دیر لعنت کرنی اسی نبی تے نبی پاک دی آل تے درود و سلام کیوں نہ پڑھ لیں؟ اصل تے اے چیز، لیکن میرے پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، ایتھے سبحان اللہ ڈلی ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر ساتھ ہے، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام امام حسین نو مدینہ چھوڑن تو مجبور کیتا گیا۔ اگر کسی دے ذہن وچ ہوئے نہیں جی یزید دا تے ایدے نال تعلق نہیں یا انہوں پتہ نہیں ہو بہت دور سی، چند دن پہلے سوات دے علاقے وچوں ندی وچ بہ گئے نا 17 لوگ تواڈے سیال کوٹ دے تے ہر بندے نے آکھیا دے وچ علی امین گنڈا پور دا قصور ہے، ندی انہیں چلائی سی۔ میں سوال کر رہا صرف سمجھان واسطے، آکھے جی کیونکہ اوتھے حکومت ہو دی سی، ایدہ مطلب ہے سیال کوٹ دے 17 بندے اگر کسی دریا چ ڈوب جان یا نقصان ہو جائے حاکم وقت دا مجرم ہے تے نبی دا نواسا ایڈا گیا گزریا سی، نبی دا خاندان اودی کیا معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں کہ 6 مہینے دا علی اصغر بھی نہ چھڑیا ہوئے، 18 سال دا علی اکبر بھی جوانی لٹا دے، قاسم و عباس دے بدن دے ٹکڑے کر دیتے جان، نواسہ رسول دا سر سجدے چ کٹ کے نیزے دی نوک تے ٹنگ دیتا جائے تے کیا حاکم وقت دا کوئی قصور نہیں؟ صرف میں نے اتنا دسو عبید اللہ ابن زیاد گورنر مقرر ہویا جدو حسین پاک مکہ شریف تو چل کے کربلا وال جا رہے سن، امام مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں، اس وقت یزید دے گماشتے نے یزید نو خط لکھیا، ادھر مسلم آ کے بیعت لے رہے ہیں تے انہوں نے روکیا نہیں جا رہا، نعمان بن بشیر روک نہیں رہا، فوری طور تے انہیں عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر مقرر کیتا، وہ بصرہ دا گورنر سی، انہوں آکھا فوری طور تے برادی ڈیوٹی لا، آپ اتھے پہنچ اور نعمان بن بشیر نو معزول کر اور مسلم دی بیعت تو لوگوں نے روک۔ ہن میں نو دسو مین اتھارٹی گورنر تبدیل کرن دی مرکزی حکمران ہے، پنجاب دا گورنر تبدیل شہباز شریف نے کرنا ہے، وزیر اعلیٰ نے نہیں کرنا، تے پھر میں نے دسو عبید اللہ ابن زیاد کدے آرڈر نال گورنر لگا؟ جے اگر یزید دے آرڈر نال لگا تے پھر سارا ظلم انہیں کیتا عبید اللہ ابن زیاد نے، یہ دا مطلب ہے یزید پھر بری ذمہ تے نہیں؟ کیوں جی بری ذمہ بالکل نہیں۔ مولوی اشرف تھانوی بہت بڑا دیوبندی عالم گزریا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی امداد المشتاق، او دے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا کہ بھئی ایک دہلی دے ایک بزرگ گزرے نے مولانا کلندر علی صاحب، انہوں دے بارے تھانوی نے لکھیا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ جتنے مقبول سن کہ ہر روز خواب حضور دا دیدار کر دے سن، روزانہ بلا ناغا خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوندی سی۔ ایک دن استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، ایک شاگرد نو تھپڑ ماریا کسی وجہ تو، استاد سن شاگرد نو مار سکتے تھپڑ ماریا، رات نو جدو ستے تھے حضور علیہ السلام خواب ہی نہیں ہے، اگلا دن آیا بے چینی چ گزریا، رات آئی پھر سرکار خواب ہی نہیں ہے، پھر اس تو بعد رات گزری، اگلا دن آیا پھر بے چینی چ گزریا، کئی راتاں گزر گئیں، آخر سوچیا میں کی کر بیٹھا،
روزانہ دیدار ہوندہ سی تے یکدم یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. ذہن ہی چاہیا میں اس طالب علم نو ماریا تے اے رسول اللہ دے مہمان نے، انبیاء دے علوم دے وارث نے، شاید حضور اس وجہ تو ناراض ہو گئے. بلا کے کہا بیٹا تیرے دل وچ کوئی خالش ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ میں تینوں تھپڑ ماریا سی تے تو میرے نال ناراض تے نہیں، میں معافی چاہنا. کہ استاد جی میں تے بھول گیا، میں نے تو پتہ ہی نہیں، میرے دل دے اتے کسی قسم دا کوئی بوجھ نہیں، میں نے تو کوئی پریشانی نہیں. استاد صاحب نے آکھیا اگر تو تینوں اس معاملے کوئی پریشانی نہیں تے پھر میرے نال جو معاملہ ہویا وہ دی وجہ کی؟ بہر نال ہی پوچھن لگے تو ہے کون؟ انہیں آکھیا استاد جی میں سید لکھن والا اشرف تھانوی میں گل دا ذمہ دار ہوں. آکھے میں سید ہاں. ایک گل سن کے فوراً کلندر علی سید دے قدم سے آکھے میں بھی آکھا بے گل کوئی انج نہیں. اور ساڑھے بابا جی فرماندے سن نا گل وچ ہو رہے. آکھن لگے اچھا شاہ جی اے قدمہ تے ہاتھ جے میں معاف کر دیو، شاہ جی میں معاف کر دیو. انہاں کہ استاد صاحب اتنی گل نہیں جتنی تسی بنا رہے ہو. فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں گل کتھے تک پہنچ چکی. شاہ جی میں معاف کر دیو، میں ادھو تک ہاتھ نہیں چکنے جب تک تسی معافی دا جملہ اپنی زبان تو ادا نہیں کرنا. شاہ صاحب نے کیا میں معاف کیتا، میں بالکل دل و جان تو اقرار کرنا میرے سینے تے کوئی بوجھ نہیں. کئی راتاں گزر گئیاں سرکار خواب وچ نہیں آ رہے. تھانوی صاحب لکھیا آخر کلندر علی صاحب سوچے اب توڑ مدینے معافی منگا جا کے. کتنا ایک جرم ہے تے جرم تے آئی نہیں ظاہراً دیکھیا جائے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی پوچھیا کہ اگر کوئی سید جرم کرے اور جرم ثابت ہو جائے قاضی وقت سزا دی نیت کرے گا؟ سنو میرے امام دا جواب، ایڈا وڈا کوئی عاشق رسول ہونا یا عاشق اہل بیت ہونا میرے احمد رضا تو وڈا. آپ نے فرمایا نا قاضی کون ہویا ہے جڑا نبی دی آل واسطے سزا دی نیت کرے. تے پوچھیا گیا حضور اگر جرم ثابت بھی ہو جائے؟ فرمایا قاضی وقت سزا کی نیت نہیں کرے گا بلکہ نیت یہ کرے گا کہ سید کے پاؤں پہ مٹی لگ گئی ہے بس اس کو صاف کرنا. ساڑھے اسلاف کی احتیاط دیکھو. کلندر علی صاحب مدینے کا سفر کیتا، مدینہ شریف پہنچ گئے. میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے روزہ مبارک تے پہنچے. جا کے سلام عرض کیتی یا رسول اللہ ہن تے میں توڑ آ گیا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے. آقا اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے. یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میری معافی قبول کرو. تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا علماء عرب دا ایک وفد آیا. اٹھے مولوی صاحب علماء نو اپنی ساری رودات سنائی. نال پوچھیا مینوں دسو آقا کولو معافی کیویں منگا؟ لکھن والا اشرف تھانوی کہ مولویاں نے آکھیا اے جڑا فلاں دروازہ ہے اس دروازے تے بیٹھ جا. تہجد دے وقت مدینہ طیبہ دی ایک مجذوبہ ایک بڈی مائی ایتھوں داخل ہوندی ہے. آقا دے روزے تے آ کے استغاثے پیش کر دیئے. اگر او مائی تیری سفارش کر دے یقیناً آمینہ دے لال تینوں معاف کر چھڑن گے. وہی اس مجذوبہ نو کہنے تے تینوں معافی مل گئے. کلندر علی صاحب بیٹھ گئے. تہجد دا وقت آیا، مائی داخل ہوئی تے کلندر علی صاحب جلدی نال اٹھے. مائی صاحبہ سامنے کھلو کے نہ روزہ رسول تے سلام پیش کر رہی ہیں. مولوی صاحب بڑے دبی آواز نہ لاکھن لگے اماں جی سونے نو میری سفارش بھی کر آقا نو میری سفارش بھی کرنا. مائی روزہ رسول ول ویکھ رہی. کلندر علی صاحب ہاتھ بن کے کھلوتے. اچانک بی بی نے روزے تو نظراں ہٹا کے مولوی صاحب ول ویکھ کے فرمایا حضرت صاحب موجاں کرو.
میں عرض کر دیتی آقا نے معافی کر دیتا کلندر علی پوچھیا میں نو اے بھی پوچھ کے دسو کیا آقا ہون خواب جان گے مائی آکھن لگی سونا تیرے تے انج راضی ہے خواب تے بعد دی گل لے سامنے ویکھ او آمینہ دا لال سامنے موجود ہے یا رسول اس سرکار سامنے موجود حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا میں صرف انہا پوچھنا چاہنا انہوں نے پتہ ہی نہیں سی وہ سید ہے کئی صدیاں تو بعد ایک سید نو استاذ تھپڑ مار رہا تھے پتہ بھی نہیں سید تے سرکار ناراض ہو گئے تے جنہاں نو پتہ سی حسین دوش نبوت دا سوار ہے کیا امام علی مقام نے اتھے خطبات نہیں دیتے کہ میں نو جان دے نہیں تسی میں کون جاؤ پوچھو ابو سعید خدری مکہ چ موجود نے انہوں نے پوچھو میرے بارے سرکار کی فرمایا ابن عباس موجود نے امام علی مقام نے خطبہ دیتا فرمایا پوچھو میں وہی حسین جدے بارے سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میرا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نہیں کیتا میرے امام علی مقام 72 نفوس 72 ایک جنازہ جس ویڑے چوئے کیفیت انہوں پتہ ہے تے جدے ویڑے چ 72 جنازے پہ ہو 3 دن تو پانی بھی بند ہوئے وطنوں بے وطن ہوئے تے نماز بھی نہ چھڑے قرآن دی تلاوت بھی نہ چھڑے حتیٰ کہ آخری وقت خود تشریف لے آئے سیدہ زینب پاک کل آکھن لگے میری بہن آج کی دن نے فرمایا جمعہ دا لفظ سنے تے حسین رو پہ سیدہ زینب نے پوچھیا ویر انج روندیاں میں تو انہوں پہلے نہیں بیکھیا جمعہ ہون روئے ہو آپ نے فرمایا وجہ ایوے کہ میں نو وہ جمعہ یاد آ گیا جدے خطبے دیندیاں سرکار میں نو ڈگ دیاں بیکھیا سی تے خطبہ چھوڑ کے میں نو چکیا سی اور میں نو وہ چیز یاد آ رہی کہ آج عیسائی یہودی کھل کے اپنی عبادت والے دن عبادت کرن تے جنہ دے گھر سورہ جمعہ نازل ہوئی وہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی زمین تنگ کر دیتی گئی حوض کوثر دے مالکان تے پانی بند کر دیتا گیا کئی لوگ آخ دیں کہ یزید تابعی ہے تابعی پتہ جڑا صحابہ دی اتباع کرے مسلمان بھی ہوئے صحابہ دی اتباع بھی کرے تے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا دریا دے کنارے جانور پیاس نال مر جائے جواب دے عمر رہے گا اگر اے تابعی ہے تے حضرت عمر دا تے اہم نظریہ ہے کہ اگر جانور پیاس نال مر جائے تے جواب دے عمر ہے تے جیدی حکومت دے اندر نبی دا پورا خانوادہ دریائے فرات دے کنارے پیاسا ذبح کر دیتا جائے ادھا سزا میرے اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان آپ فرمان دیں کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت میرے امام پاک نے فرمایا اللہ میری بہن زینب وہ جتنے سوار گئے نہیں سب نو میں ٹورے آئے ہون میں آخری سوار ہوں علی اکبر اونو محمد قاسم عباس ابو بکر بن علی عثمان بن علی عمر بن علی اے نا تو انہوں سنیا دسنے ابو بکر بن حسن عمر بن حسن مولا علی جے نا رکھ لے سن امام حسن نے کیوں رکھے اس واسطے انہوں نے پتا سی یہ انہوں دا تصرف سی
کہ کل لوگ آکھنا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین اے آل بیت دے معاذ اللہ دشمن سن انہاں گھر وچ نہ رکھ کے دسیا کہ اسی تے چاہندے ہی نہیں کہ اسی انہاں سونیاں نو بھلائیے اپنے پتراں دے نام لئیے تے نبی دے خلیفے بھی یاد آ جان جس ابو بکر صدیق کی زندگی ایسی گزری ہوئے کہ اہلیہ محترمہ حلوہ بنا کے پیش کرے تے کھان تو پہلے ابو بکر پوچھن 10 سے بنایا کین جی آٹے نال آٹا کتھوں آیا جڑا بیت المال چو ساڑھے واسطے مقرر خلیفہ وقت ہون دی حیثیت نال او دے چو روزانہ انہا کڈ لیندی سن تے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے قوم دا اتنا آٹا فالتو آندا رہا تو میں نے دسی ہی نہیں رو پہ اللہ دی بارگاہ چو معافی منگی حلوہ بیت المال واپس بھیجیا اور اتھے کہلا بھیجیا کہ آج تو بعد اتنا آٹا گھٹ بھیجنا میرے گھر اے فالتو آندہ رہا مزید نگرانی کرانگا جڑا ود ہوئے گا واپس بھیجاں گا صرف گجرہ والا دے غیور سنیو میں نو اتنا دسو جڑا قوم دا ایک چٹکی آٹا نہیں کھاندا نبی دی دھی دا حق کھا سکدا جناب حضرت عمر حضرت ابن عمر پوچھ دیں کہ بڑے اکابرین صحابہ نو 1000 درہم دے رہے ہو مدائن دی فتح تو بعد میں نو 500 دیتا چونکہ میری عمر چھوٹی ہے تے شہزادے تے میرے تو بھی چھوٹے انہوں نے 1000 تسی دے رہے ہو صرف حکمت دسو وجہ کی ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا محبت ویکھو فرمایا جے انہاں دے برابر لینا ہی نا انہاں دے نانے جیا نانا لے کے آ انہاں دے باپ جیا باپ لے کے آ انہاں دی ماں جی ماں لے کے آ انہاں آکھیا نہیں نہیں انہاں دے نانے جیا میرا نانا نہیں انہاں دی ماں جی میری ماں نہیں میرے نبی پاک فرما سن لو اے میرے دوویں شہزادے حسن و حسین جدوہما فی الجنہ انہاں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دا باپ جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دی ماں جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہاں دیاں ماسیاں جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دا چاچا جنتی و امتہما فی الجنہ انہاں دی پھپھی جنتی و ہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی و من احبہما فی الجنہ جڑا جڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی اللہ میں کربلا محلہ گیا نا تھے اتھے جمعرات دا دن سی مختلف علاقیاں دے اونا دے سپیکر سن تقریراں کرنا لے ایک تقریر کرے پیا وہ آکھے جی امام علی مقام کا روزہ مبارک ہے نا جہاں پر یہاں سے 30 میل تک کوئی دفن ہو جائے وہ جنتی ہے بڑی واہ واہ تو انہوں پتا واہ واہ بڑی کر دینے میں نے ایک کہنے لگا ویکھیا جی میں کہا یار ہے حدیث پاک اے میں انہوں سنائی میں کہا من احبہما فی الجنہ سرکار فرمایا جڑا محبت کرے گا انہاں شہزادیاں نال او جنتی ہے تے 3 میل دی قید تے میں نظر نہیں آئی میں کہا تو 3 میل میں نے سنا کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں بھی ایسی بڑی شان بیان کی تھی میں کہا ساڑھے کل پوچھ امام علی مقام نال محبت ہوئے بندہ جتھے مرضی دفن ہو جائے انہاں دی محبت ہی بخشش واسطے کافی حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمان دیں یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا اور حضرت پیر نصیر فرما رہے ہیں خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے کوئی 3 میل دی آکے تسی پھر دسو کی چاندے ہو میں کہا میں یہ پوچھنا چاہنا میں نے اور کوئی نہیں صرف میں نے انہا دسو جے امام علی مقام تو 3 میل تک کوئی دفن ہو جائے اوتے جنتی امام حسین دے نانے تو جڑے 3 انچ بھی دور ابو بکر عمر 3 انچ بھی دور نہ ہون آج تک امام باقر کو کسی پوچھیا شیخین دا حضور دی بارگاہ ادو کی مقام سی فرمایا جڑا ہونے ایتھے پھر گولڑے دے چراغ بولے آپ فرمان دیں کہ نام آنے سے
آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے تو بگڑتا ہے بولو تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے فتنہ دا دور ناسبی رافضی خارجی اسی سنی یاد اچھا کئی یاد ہے رافضی ہوئے جڑا اہل بیت نال محبت کردا ہے نا رافضی ہوئے جڑا صحابہ دا بغض رکھتا ہے تے ناسبی ہوئے جڑا اہل بیت دا بغض رکھتا ہے اے نہیں کہ ناسبی صحابہ نال محبت کردا اہل بیت دا بغضی ناسبی اور صحابہ دا بغضی رافضی اسی سنی ساڈے ایک ہاتھ چال دا دامن دوجے ہاتھ چ صاحب دا دامن پیر صاحب فرماندے کہ تیری الفت ہی تو ہے آقا تیری الفت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے کفر کے کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے یہ حضور دی محبت دا صدقہ ہے اچھا نبی پاک علیہ السلام دا پیارا نواسا ظلمن 72 نفوس قدسیہ کم و بیش شہید کر دیتے گئے امام علی مقام کلے رہے گئے سیدہ زینب پاک آپ نے سر تے دستار رکھی حضرت قبلہ عالم تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ آپ فرمایا نانا پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے ہویا روانا جنبش ہوئی زمین آسمانا نالے عرش عظیم پہ ہل دیئے لایا مہندی خون اجل دی ایک کس مہندی دا ذکر ہو مہندیاں تُسی بھی بڑیاں سنیاں اور او جڑی مہندیاں عام دنیا دے وچ رائج نے او مغلظات نے او دا کوئی اسلام دین نال کوئی تعلق نہیں جڑی پیر صاحب گل کر رہے ہیں انہوں سمجھو فرمایا لایا مہندی خون اجل دی اے مہندی روز ازل دی یعنی حسین پاک اس خون نیچ نہانا سی اے فیصلہ ازل تو ہو چکیا سی اے اچانک کوئی حادثاتی معاملہ نہیں اگر اجازت ہوگے تو دو شعر اے سنا مہندی دی حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں لایا مہندی خون اجل دیئے اے مہندی روز ازل دیئے اے مہندی روز ازل دیئے اے مہندی سونے باغ دیئے اے مہندی سونے باغ دیئے وایو تاہیرہ کم دے لاغ دیئے آیا ہورا نال نرل دیئے لایا مہندی خون اجل دیئے اکو لایا مہندی خون لایا مہندی خون اجل دیئے فاطمہ مائدہ مال خزانہ نانے پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے ہویا روانہ جنبش ہوئی زمین آسمانہ نالے عرش عظیم پہ حل دیئے لایا مہندی خون اجل دیئے لایا مہندی میرے امام علی مقام سجدے دی حالت اندر آپ دا سر کٹیا گیا نیزے دی نوک تے ٹنگیا گیا دھڑ کر بلاوت سر شام دیاں بازاراں وال امام زین العابدین ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پیراں وچ زنجیراں یزید دے کتیاں نے آکھیا اوے بیک
تیرے بابے دا سر تن تو جدا کر دیتا گیا. میرے امام زین العابدین نے فرمایا خبردار میرے باپ دا سر تن تو جدا ہویا ہے لیکن قیامت تک میرا بابا پنج تن تو جدا نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا اے بھی تواڈی غلط فہمی تسی سمجھیا حسین ہار گیا. نا نا جڑا ہرے میدان وچ نظر نہیں آندا لیکن میرا باپ تواڈے موڑیاں تو بلند تواڈے سراں تو اچھا او جڑا ہار جائے او تے نظر نہیں آندا تے جڑا جت جائے او موڑیاں تو بلند نظر آندا ہے. تے میرے باپ دی فتح ایک منفرد فتح کہ اپنے نہیں بلکہ دشمنہ چک کے بلند کر کے دسیا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ. سارے بولو آج 8ویں نشست ہے 2 نشستہ مزید نہیں پتہ لگے نا اسا کی کمایا ہے. ہر بندہ جذبے نال بولے اور حق کا اثاثہ. سارے وال میں دیکھ رہے ہیں اور حق کا اثاثہ. باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. سب کوفہ والے ہار گئے سرور کا نواسا سرور کا نواسا جیت گیا. دھڑ کربلا وچ صرف شام دیاں بازاراں وچ ابن اساکر نے روایت نقل کی تھی کہ جدو شام دیاں بازاراں اندر سر حسین نو غور نال ویکھیا گیا لب ہل رہے نے اللہ دے کلام دی تلاوت جاری ہے تے شاعر کی آخر ہے شبیر نے نوکے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتلایا تم لاکھوں مارے کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا. تم لاکھوں مارے کے ہار گئے اور ایک پیاسا. ایتھے بھی تسی تلاوتاں سنیاں میں بھی چند آیتاں پڑھیاں تسا کیا واہ سبحان اللہ. اتھے میں پانی پی رہے ہیں قاری صاحب ایسی وچ بیٹھ کے قرآن پڑھیا لیکن ذرا غور کر او قاری جڑا وطنوں پہ وطن دن دا پیاسا 72 نفوس ذبح کرا کے اپنا سر کٹان والا جدو شام دیاں بازاراں اندر تلاوت کردہ ہوئے گا اتھے تے سارے یزیدی سن مینوں تا سبحان اللہ کس آکھی ہونی بلکہ میرا وجدان کہندا ہے شام دے بازار شام دے در و دیوار شام دا ذرہ ذرہ تے رب دے فرشتے جنت دیاں حوراں باریاں کھول کے آنکھ دیاں ہون گیاں یاری یاری ہر کوئی آنکھے یاری یاری ہر کوئی آنکھے وہ حسین دی یاری نیزے تھے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری نیزے تھے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری سیخ دے اتے مکھن جماؤنا سیخ دے اتے مکھن جماؤنا ڈاڈیو کھا کمے بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم میں سب کچھ قربان کر دیتا پیشانی کے بال نہ آیا
آکھے مولا تو لے کے راضی حسین دے کے راضی، تو کٹ کے راضی حسین کٹوا کے راضی۔ آج بھی نا زندہ تے حسین ابن علی دا زندہ، آج بھی کردار یزید دا کردار مٹ گیا، افکار مٹ گئے، یزید دے طرفدار مٹ گئے۔ اگر کوئی یزید دا حمیتی بھی ہے تے اپنے پتر دا نام یزید نہیں رکھدا۔ ساڑھے سرگود ایک مولوی کہنے لگا ان بریلویوں کی مات ماری گئی ہے۔ میں کہا سنا، آکھے با یزید کون تھے؟ میں کہا اس جاہل نو پڑھائے کون؟ با یزید فارسی دا لفظ ہے، یزید عرب دا رہنا ہے تے با یزید بستامی نو تسی بھی سن لو۔ با یزید اس تو کیا جاندہ ہے کہ جیڑا بندہ اے پورا نہیں ہوندہ بگا چٹا ضرورت تو زیادہ اے عمومی طور پہ بندے انہاں نو آکھیا جاندہ ہے با یزید۔ اس بولی بھی جس علاقے دے با یزید بستامی سن تے آپ بھورے سن تا آپ نو با یزید آکھیا جاندہ ہے۔ انہاں دی جہالت تسی چیک کر کسی اچھا کوئی مولوی جڑا طرفداری بھی کر رہا ہے وہ نہیں آدھا میں یزیدی ہوں، اچھا وہ بھی کہنا میں حسینی ہوں۔ تو بھائی یزید دے مقابلے امام علی مقام نے کسی ایک پاسے کسی ایک کشتی دا سوار ہونا۔ تینوں بھی پتہ نبی پاک اس کشتی دے بارے فرمایا جڑا سوار ہو گیا بچ گیا، جڑا رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ امام حسین تو بغیر تے گل ہی نہیں بن۔ قیامت دے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جڑا میرے نال محبت کرے گا انہاں دونوں شہزادیاں نال محبت کرے گا، و اباہما و امہما جڑا انہاں دے ماں پیو نال محبت کرے گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حضور فرمایا قیامت والے دن میرے درجے تے جنت وچ میرے نال ہوئے۔ یزید تے مٹ گیا، آج یزید دا کردار مٹ گیا، نام مٹ گیا، زندہ نام کدھر ہے؟ بولو ان میرا دل نہیں کر رہا تقریر چھڑن، اگے میں ٹائم دیتا ہے۔ ایک شعر رل کے پڑھی زندہ باد، ہر بندے نے آکھنا ہے لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد۔ گجرالے میں بڑیاں تقریراں کیتیاں نے، ایک مدت تو آ رہے ہیں حاجی قاسم صاحب جدو دل کرے میرے کول ٹور جاندے نے، جدو انہاں دا بہتا دل کرے میں نو کول بلا دیندے، تے آج میں نو ذوق آ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ایک باری آکھو حسین زندہ باد نواسائے رسول تے نبی دا نور عین حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین، او جان ہے حضور دی، او جان ہے حضور دی بطول دی اولاد حسین زندہ باد۔ آکھی جاؤ حسین زندہ باد۔ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ حسین کل بھی زندہ سی، حسین کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ باد حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ نماز وچ قرآن وچ سلام وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ کلام وچ حسین۔ مخالفت کرے جڑا، اے آخری پیغام اور میرا موضوع خدا خلاصہ بھی یہی ہے جڑا آج میں نے دیتا گیا۔ ہر بندہ توجہ کرے، بے شک نہ بولے، میں دیکھاں گا مسجد دیاں دیواراں نہ بول پین جتے کئی سالہ تو عشرہ محرم الحرام منایا گیا۔ اے مسجد دیاں دیواراں بھی حسینی نے، سمجھ آئی نا؟ توجہ رکھنا، مخالفت کرے جڑا، بلکہ میں پیچھو پھر ریپیٹ کرنا ایک بار چستا آئے گی کہ نماز وچ درود وچ سلام وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین۔ مخالفت کرے جڑا، ہن چپ کر کے بخانا، مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد۔
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء. رب فرماندا ہے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو انہوں شعور نہیں تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکو. اللہ کریم تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. زندگی دے کسی موڑ تے پھر ملاقات ہوئی، گفتگو دے سلسلے جاری رہن گے. وآخر دعوایا ان الحمد.